کے ٹکٹ بھی نکالے جاتے ہیں جس کی انیشل فی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح محافل نعت میں بھی عمرے کے ٹکٹ قرآن اندازی کے ذریعے نکالے جاتے ہیں۔ کیا بغیر محنت کے حاصل ہونے والا انعام جوا نہیں ہے؟ یہ جو بعض لوگوں نے یہ کہانی کروا دی ہے نا کہ جس مال کو آپ بغیر محنت کے حاصل کر لیں گے وہ حرام ہے، یہ سرے سے اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں ہے بات۔ اگر وہ کہتا ہے یہ ہے تو پھر سب کے سب حرام کھا رہے ہیں۔ آپ کی جب شادی ہوئی آج سے 10 سال پہلے سپوز، اس وقت سونا تھا 30,000 روپیہ تولہ، آج سونا جو ہے وہ 50-60 کے اندر لائی کر رہا ہے، بلکہ 70 تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ جو آپ کے سونے کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے بغیر محنت کی ہوئی ہے نا، آپ نے تو کوئی محنت نہیں کی کہ آپ سونے کو روزانہ جو ہے وہ پڑھ کے کوئی پھونکتے تھے یا اس کو روزانہ مالش کرواتے تھے تو وہ مہنگا ہوا ہے، تو یہ حرام ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پہ بات ہی غلط ہے کہ بغیر محنت کے جو کمائی حاصل ہو جائے وہ حرام ہے۔ حرام اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے حرام ہوتی ہے، دھوکے کا مال ہے اس طریقے سے حرام ہوگا، سود انوالو ہو جائے اس سے حرام ہو جائے گا، جوا انوالو ہو جائے اس سے حرام ہو جائے گا، اس طرح تو نہیں حرام ہو جائیں گی چیزیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے یہ بیلٹنگ کا اور قرعہ اندازی کا، قرعہ اندازی تو سنت ہے جی، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس بیوی کو سفر پہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ پھر وہ آگے حدیث افک انہوں نے بیان کیا جو ایک سفر میں سیدہ عائشہ کے اوپر منافقین کی طرف سے تہمت لگ گئی تھی، اس سفر میں وہ ساتھ تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سیدہ ام سلمہ ساتھ تھی، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو ہر موقع کے اوپر ڈیفرنٹ بیویاں سے تو بیلٹنگ کرتے تھے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے نا، ورنہ تو جھگڑا ہی پڑ جائے گا نا۔ بیلٹنگ فی نفسی کو بری چیز نہیں ہے، قرعہ اندازی کرنا یا ٹاس کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، البتہ ایسی بیلٹنگ جس میں کسی کی اوریجنل رقم ڈوب جائے وہ تو جوا ہے۔ بس ان کو کہتا ہے جی 500 روپے کا یہ ٹکٹ خرید لیں، کسی ایک کا نکلے گا تو باقیوں کے 500 ڈوب گئے نا، تو یہ جوا ہو گیا۔ محافل نعت میں یا محافل جو قرات ہے اس کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، کسی کے پیسے ڈوبتے نہیں، وہ صرف شناختی کارڈ کی کاپی رکھتے ہیں۔ وہ بھی اگر 10 روپے بھی رکھ دیں نا اس کے پیچھے تو وہ ٹکٹ بھی حرام ہو جائے گا پھر، کیونکہ باقیوں کے تو 10 ڈوب گئے نا پھر۔ تو ایسا ہوتا نہیں کہ وہ رکھیں، شناختی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں، اس کے بعد اینڈ پہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، کسی ایک کا عمرے کا ٹکٹ نکل آتا ہے تو اس کو عمرہ کروا دیتے ہیں وہ۔ تو یہ بیلٹنگ اور ہے، اس طرح کی بیلٹنگ جس میں اوریجنل رقم ڈوب جائے اس طرح کا پرائز بانڈ بھی حرام ہوگا، اس طرح کی بیلٹنگ بھی حرام ہوگی، اس طرح کی کمیٹی جو ڈالی جاتی ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ اور بلکہ آپ کو پتہ ہے معاشرہ مسلمانوں نے حرام خوری کے کیا کیا طریقے ایجاد کیے ہیں کہ یعنی 10 بندے مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں لاکھ روپیہ، تو ہونا چاہیے کہ ایک کی نکلے، اگلی بار دوسرے کی نکل آئے گی، پھر تیسرے کی، کرتے 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 10 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ وہ کیا کرتے ہیں جب وہ ایک کی نکلتی ہے نا تو کسی کو ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ جو 10 لاکھ کمیٹی نکلی ہے نا، کیونکہ 10 بندوں کی لاکھ، وہ کہتا ہے جی میں اسے 11 لاکھ میں اٹھاتا ہوں۔ کمیٹی 10 لاکھ کی ہے، اٹھاتا کس میں ہوں؟ 11 لاکھ میں۔ اچھا وہ جو 1 لاکھ اس نے فالتو ہے، اس نے وہ 1 لاکھ کے عوض کمیٹی کو جلدی خرید لیا، وہ 1 لاکھ پھر وہ باقیوں میں تقسیم ہوتا ہے سود کے طور پہ، کیونکہ ان کو تو بغیر محنت کے ایک چیز حاصل ہو گئی نا، اور وہ پیسے کے بدلے پیسہ حاصل ہوا نا، کو کاروبار تو نہیں انہوں نے کیا تھا جس میں سے کمائی ہوئی ہے، کاروبار سے ہوتی تو لاتا سی۔ ڈالر ہے، ڈالر کی میڈی ڈلی ہے، اور ڈالر جو ہے ماشاءاللہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے اچانک ایک مہینے میں 50 سے بڑھ گیا، وہ تو لاتا بات ہے، وہ تو حلال ہوگا، لیکن یہ پیسے کے بدلے پیسہ تو نہیں، یہ تو حرام ہوگا، اور وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر اس سے بڑی جو پھر کہتے ہیں 54 پہ کے مور، اس کا اگلا ورژن آیا ہوا ہے، وہ جب کمیٹی نکلتی ہے نا جی، وہ جو 11 لاکھ میں اٹھاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ بھی پھر ہاتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو 11 لاکھ ہے نا، وہ 11 لاکھ والا معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہی رہ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، اس کو آ کے نا وہ کمیٹی کا جو آرگنائزر ہے نا وہ لالچ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی تسی جناب یہ جڑا نا اے عثمان بھائی تمہیں صحیح دسن گے ہوتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے کمیٹیاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہانی اس کو کروا دیتے ہیں، اور پھر یہ تھوڑی 12 دی گوا دینا،
اس طریقے سے وہ لالچیں ڈالتے رہتے ہیں. اوریجنل رقم یعنی جس کی کمیٹی نکلتی ہے نا سپوز 10 لاکھ کی, اس کو آ کے کان میں کہتے ہیں کہ 11 نہیں چکوا دیں, وہ کہتے ہیں چکوا دو, تو 11 وہ کمیٹی لیتا نہیں ہے, الٹی وہ جو ہے کمیٹی اٹھوا دیتے ہیں. اب اس کو تو کمیٹی ملی کوئی نہیں ہے, اور وہ جو اوپر 1 لاکھ اٹھوا کے باقیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے نا انہوں نے, وہ اس میں وہ شیئر کر لیتا ہے, اور وہ کہتا ہے جی میرا 10 لاکھ آپ کے پاس سٹور ہو گیا. وہ سٹور کوئی نہیں ہوا ہوتا. اس طرح کر کر کے لوگوں کو اوپر کے پیسے کھلا کے اینڈ پہ ساروں کی کمیٹی لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے پریکٹیکلی, کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. یعنی وہ اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے. اوریجنل رقم اب میری نکلی تھی, میں نے کہا ٹھیک ہے بیچ دو, تو اوریجنل بھی نہیں ملتی نا. وہ اوپر والا کہتے ہیں یہ سٹور رکھو میں اگلی لے لوں گا. بیچنے کا مطلب ہے اب میں نے نہیں لینی, تو جس کو دلوا رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں لے رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے وہ پورا ایک چکر چلا رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ حرام ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم نے ایک کلپ بھی وہ حلال اور حرام کاروبار کے اعتبار سے, یعنی کچھ میری ڈسکشن مختلف ٹاپکس پہ ہوئی تھی, وہ ریکارڈڈ موجود ہے. ہم نے ایک کلپ بنایا ہوا ہے, وہ اپلوڈ ہو جائے گا, کہ ایسا اسلام میں سودا جس میں سود نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, جوا نہ ہو, اور چیز حلال ہو جس کا کاروبار ہے, تو آپ وہ کاروبار کر سکتے ہیں. نہ کوئی پروفٹ کی ریشو کا ایشو ہے. بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے مارکیٹ کا سارا آلو اٹھا لیا اور آلو آپ 1000 روپے کلو بیچنا شروع کر دیں. آپ نہ اٹھائیں, ویسے 1000 کا بیچیں, آپ سے کوئی خریدے گا ہی نہیں. لوگ اسی سے خریدیں گے جو 10 روپے یا 20 روپے کلو بیچ رہے ہیں. تو وہ مارکیٹ خود حفاظت کر لیتی ہے اس چیز کی. اس لیے بلیک مارکیٹنگ سے بھی روک دیا گیا, اور غرر سے بھی روکا گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے, اس میں مبارک انگلیاں داخل کی, گیلی. آپ فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو اناج گیلا ہو گیا. آپ فرمایا تو یہ گیلا اناج اوپر کیوں نہیں کیا, لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وہیں پر جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اب صحیح بتائیں, اس لیے میں کہتا ہوں دودھ میں پانی ڈال رہے ہیں تو آپ بتائیں, لینے والے کو بھی جب پتا ہے کہ پانی والا دودھ ہے تو آپ خالص کر کے کیوں بیچ رہے ہیں؟ لینے والے کو بھی پتا ہے کہ یار خالص دودھ 70 روپے کلو تو نہیں بیچ سکتا نا. ٹھیک ہے, 110 120 تک پڑتا ہے آلموسٹ. تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ خالص دودھ 120 روپے, پانی ملا دودھ 70 روپے. وہ جو لے کے جا رہا ہے نا 70 میں, آپ نہ بھی لکھیں, اس کو پتا ہے پانی والا ہے. ادھر سے تو لے کے جاتا ہے, جو گھر جا کے آپ کو گالیاں نکالتا ہے نا, وہ تو بیچارہ مجبوری میں لے کے جا رہا ہے, اسے پتہ ہی ہے. تو آپ لکھیں, ایمانداری سے کریں, کوئی حرج نہیں. دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے. اس ملانے کے بعد چھپانا گناہ ہے. اگلے زمانوں میں برف نہیں ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں تو دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مٹکے کا پانی ڈالا جاتا تھا, کچی لسی جسے کہا جاتا ہے. کچی لسی سنت ہے, تو اگر دودھ میں پانی ملانا گناہ ہوتا تو لسی پینا تو گناہ ہی ہوتا. دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص